السلام علیکم، میں ہوں محمد احسن۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتوں پر ڈسکس کروں گا کہ جو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اپنا لیتے ہیں تو آپ کی اخلاقیات کم سے کم بہتر ہو جائیں گی۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے 7 پوائنٹس لکھے ہیں، تو میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو وہ بتا دوں گا، اور یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں ناظرین محترم جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے نا، وہ ہے سلام۔ ہمارے اکثر معاملات کا آغاز، ہماری اکثر گفتگو کا آغاز بغیر سلام کیے ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں سلام میں پہل کرنا یاد ہی نہیں رہتا، اور یہ جو سلام ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کو جانتے ہوں اسی کو ہی کیا جائے۔ سلام تو سب کے لیے ہے، یہ بیسیکلی ایک دعا ہے۔ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہم اسے دوسرے شخص کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں بدلے میں جواب ملتا ہے تو ہمیں بھی اس کے بدلے میں دعا ملتی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں سلام کرنے کو عادت بنانی چاہیے۔ جس کو بھی دیکھیں، جس سے بھی بات چیت شروع ہو، گفتگو شروع ہو، کوئی معاملہ کرنا ہو، سب سے پہلے سلام کیا کریں۔ سلام کرنے کی عادت بنائیے، یہ آپ کے اندر اخلاقیات پیدا کرے گی۔ ناظرین محترم، دوسروں کی خامیاں دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی غلطیاں دیکھنا اتنا ہی مشکل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ اگر انسان کو اپنی خامیوں کا پتہ ہی نہ چل رہے، اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر یہ غلطی ہے، تو پھر اسے ٹھیک کرنے کا اور اسے درست کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملے گا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں زندگی کے اندر کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے کہ جو صرف آپ کو آپ کی خامیاں بتاتے رہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو خامیاں پتہ چلتی رہیں گی، آپ ان خامیوں کو ٹھیک کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نہ صرف ہم دوسروں کی غلطیاں نکالیں، بلکہ جو غلطی ہمارے اندر ہے، جو ہم سے غلطی ہو جائے، یا جو کوتاہی ہم کرتے ہیں، یا جو خامیاں ہمارے اندر ہیں، ہم اس کے اوپر نظر رکھیں، ہم اس کو پہچانیں۔ تو یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے، یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، تیسرے نمبر پر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سچ۔ آج ہم معاشرے کے اندر جہاں بھی چلے جائیں، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ ناظرین محترم، بہت کم لوگ ہیں جو سچ بول پاتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی جگہ پر سچ بولنا جہاں پر زیادہ فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، بلکہ الٹا نقصان کا اندیشہ ہو۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے اپنا مال بیچنا ہے یا اپنی کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے، تو وہ اپنے کسٹمر کو صرف اور صرف اس کی تعریف ہی کرے گا، صرف اور صرف اس کے اندر جو اس کی اچھی باتیں ہیں نا، اس کو وہی ایکسپلین کرے گا۔ کبھی بھی اس کی خامی نہیں بتائے گا اپنے پروڈکٹ کی، کیونکہ اس کو نقصان کا اندیشہ ہوگا کہ میری پروڈکٹ نہیں بکے گی، مجھے نقصان ہو جائے گا، تو پھر وہ جھوٹ کا سہارا لے گا، وہ اس کو خامیوں پہ بھی پردہ ڈال دے گا۔ تو اس لیے ناظرین محترم، سچ کو اپنانا بہت ضروری ہے زندگی کے اندر۔ سچ بولنے کی بڑی اہمیت ہے، یہ انسان کے اندر اخلاقیات پیدا کرتی ہے۔ اور اگر ہم معاشرے کے اندر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولنے لگ جائیں نا، تو ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سچ بولنے کی عادت بنائیے، بھلے نقصان ہو تو ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر حال کے اندر سچ بولیں، ہر حال کے اندر سچ بولیں۔ چوتھے نمبر پر پوائنٹ، ناظرین محترم، ہمیں بہت شوق ہوتا ہے اپنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہم پر ہو گئی، کوئی نعمت ہمیں مل گئی، یا کوئی چیز ہمارے پاس آ گئی، تو ہم جب تک 10 لوگوں کو بتا نہیں دیتے نا، دکھا نہیں دیتے، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو ناظرین محترم، یہ دکھاوا بڑی بری چیز ہے۔ ہم بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، لگژری لائف اسٹائل ہو، بینک بیلنس ہو، کیا ضرورت ہے لوگوں کو دکھانے کی؟ ہر نعمت دکھانے کے لیے تو نہیں ہوتی، کچھ نعمتیں چھپانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیں۔ ذرا آپ خود سوچئے کہ جو نعمت آپ دوسرے کو دکھا رہے ہیں، جو مہربانی اللہ نے آپ پہ کی ہے، فرض کیجئے اگر دوسرا اس سے محروم ہو تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، وہ یہ سوچتا ہوگا کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہوتی۔ تو اس لیے اپنی نعمتوں کو کم سے کم ان لوگوں سے تو ضرور چھپائیں جو فی الحال اس نعمت سے محروم ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بھی ایک تقاضا ہے اخلاقیات کا۔ اس کے ساتھ ساتھ 5ویں نمبر پر ایک پوائنٹ ناظرین محترم بہت اہم ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو تمام کے تمام معاملات اپنے حق میں ہونے کے باوجود بھی کسی دوسرے انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ ناظرین محترم، ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اپنا تو نقصان برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے کو نقصان نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے ہمیں بھی ہر حال میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، بھلے سب کچھ ہمارے حق کے اندر ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے۔
زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، چاہے اپنا کتنا ہی نقصان ہو جائے۔ ایسا کرنے سے آپ کے اندر اخلاقیات پیدا ہوں گی اور معاشرے کی بھی بھلائی ہوگی۔ ناظرین محترم، چھٹے نمبر پر پوائنٹ، ہمیں زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کی خوشی کے اندر دل سے خوش ہونا چاہیے۔ کسی کو کچھ مل جائے، کسی کے پاس کوئی نعمت آ جائے، کبھی بھی اس کے اوپر حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ناظرین محترم جس انسان کو جو بھی ملتا ہے وہ سب اللہ کی عطا سے اور اللہ کی تقسیم سے ملتا ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کی خوشی میں راضی رہنا چاہیے، اس میں خوش رہنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو اس پر ماشاءاللہ کہیں، اور اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے ساتھ اچھے جذبات رکھیں اور خوش رہیں۔ دوسرے کی کامیابی کے اوپر ہم خوش رہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میرے بھائی کا ہی فائدہ ہوا ہے۔ ناظرین محترم، ساتواں اور آخری پوائنٹ، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نماز۔ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ناظرین محترم، بہت کم لوگ ہیں ایسے جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جن کا یہ شوق ہوتا ہے کہ اذان ہوتے ہی مسجد کی پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے۔ ناظرین محترم، بڑی سعادت کی بات ہے، مسجد کی پہلی صف میں نماز اگر ادا کرنے کا موقع ملے تو یہ بڑا نیکی کا کام ہے، اور یقینی طور پر نماز پڑھنے کی ہم سب کو پکی عادت بنانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اذان ہوتے ہی ہم مسجد کی طرف چلے جائیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین محترم، یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا، ہماری اخلاقیات بھی اچھی ہو جائیں گی، اور یقین کیجئے یہ کام کرنے سے ہمیں کامیابی کی اپرچونیٹیز بھی ملنا شروع ہو جائیں گی، کامیابی کے مواقع بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کر کے دیکھیے گا۔ تو اگر میری کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ اگر زندگی رہی تو پھر حاضر ہو جاؤں گا کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔